السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقاموا يتقون۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور القلب سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ پڑھی بابا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں آئی اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کے موقع پر آج انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس میں ان کے بارے میں ان کے چند نشانیاں، ان کی چند صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ 11واں پارہ ہے سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے لوگو، بے شک میرے ولیوں کو، اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کسی بات کا خوف ہوتا ہے، ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی بات رنجیدہ غمزدہ کرتی ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ یہ جو میرے اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ، ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ یعنی دو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، ڈر، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، انہیں دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری۔ اللہ کے دوستوں کا جب نام آتا ہے تو ہندوستان کے راجہ، سب سے بڑے ولی حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسی ہستی ہیں جو دوسرے ملک سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر دین اسلام پھیلانے کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں آئے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ تو اسی وجہ سے انہیں عطائے رسول کہا جاتا ہے، نائب رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر، خلیفہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان میں بھیجا۔
آپ کی ولادت باسعادت پیدائش 530 ہجری، سنجر ملک ہے، سیستان علاقہ۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سنجر علاقے، سنجر ملک میں بھی سیستان علاقہ ہے، 530 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے والد کا نام حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ماں کا نام حضرت سیدہ ام الورا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہیں، یعنی ان کے ماں اور باپ دونوں امام حسن و امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خاندان سے تھے، تو اس وجہ سے آپ کو نجم الطرفین یعنی دو سعادتیں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، اور آپ کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر کیا کہنے کہ آپ کو اسی طرح یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا، بلکہ آپ نے پہلے شروعاتی جو مدرسے کی جو تعلیم ہوتی ہے 15 سال 20 سال 25 سال حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعلیم حاصل کی۔ مدرسے کی جو تعلیم ہوتی ہے ظاہری، جس کو علوم کہا جاتا ہے، ظاہری علوم، باہر کا علوم، اور باطنی اندر کا علم پانے کے لیے پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سے بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں پر زانو ادب ہو کر حضور خواجہ غریب نواز نے علم حاصل کیا، بزرگوں سے فیض لیا، بہت سے بزرگوں سے، لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آپ نے ان کو جانا پہچانا، اپنے پیر و مرشد کو، اور ان کی بارگاہ میں ان کی صحبت میں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز، کتابوں میں آیا ہے کہ 20 سال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، بعض روایتوں میں 25 سال، بعض روایتوں میں 30 سال۔ اگر 20 سال بھی ہم پکڑ کر چلیں گے، 20 سال لے کر بھی چلیں گے، تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پیش ہوتی تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں وہ چیز فوراً لا کر پیش کر دیا کرتے، فوراً پیش کر دیا کرتے۔ اور کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جب ان کے پیر و مرشد کہیں سفر پر نکل جاتے تو اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے، اور جو انگاروں کی جو ٹوکری ہوتی ہے، انگاروں کی ٹوکری، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کی خدمت کے لیے وہ ٹوکری، انگاروں کی ٹوکری اپنے سر پر رکھا کرتے، جب کبھی بھی کھانے کی چیزیں پیش کرنا ہو، ٹھنڈی کے دنوں میں وضو کا پانی پیش کرنا ہو گرم، گویا آگ سے جس طرح کا فائدہ لیا جا سکتا ہے وہ تمام چیزیں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی پیر کی خدمت میں پیش کرتے۔ تو مقام و مرتبہ، پیر کی خدمت کرنے کا انہیں مقام و مرتبہ کیا ملا؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اے معین الدین، اے حسن، ان کا نام حسن تھا، معین الدین یہ نام یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور سے ملا ہے کہ اے معین الدین، دین کو زندہ کرنے والا، معین الدین دین کو زندہ کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا، معین کے معنی مدد، دین کی مدد کرنے والا، محی الدین کے معنی دین کو زندہ کرنے والا، یہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لقب معین الدین، دین کی مدد کرنے والا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں کے تمام ارکان پورے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روضہ انور کے سامنے جب حضرت خواجہ عثمان ہارون اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہارون نے اپنے مرید کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حسن کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر میں حسن کو آپ کے حوالے کرتا ہوں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آواز آئی، کیا ہے عثمان، ہم نے حسن کو یعنی معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ سبحان اللہ، بلکہ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہارے مرید کو قبول کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ سے آواز آنا، جواب کا آنا، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ ہوا، پیغام ملا، حکم ہوا، کیا معین الدین ہندوستان چلے جاؤ، وہاں پر کفر و شرک نے سرکشی کر دی ہے، بڑے مقام پر کفر و شرک پہنچ گیا ہے، وہاں پر دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام وہاں پر پھیلاؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہندوستان کو کبھی دیکھا نہیں، وہاں پر کبھی گیا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں پورا ہندوستان کا نقشہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ، آج ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کچھ چیزیں ڈالتے ہیں تو دنیا کے کونے تک پہنچ جاتے ہیں اپنے موبائل میں، لیکن اس وقت کا زمانہ 530 ہجری، اس کے بعد کا زمانہ 550 ہجری سمجھ لیجیے، اس وقت نہ کوئی کنیکشن، نہ کوئی انٹرنیٹ، نہ کوئی فون، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں حضور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پورے ہندوستان کا نقشہ دکھایا اور کہا کہ معین الدین تمہیں اس طرح جانا ہے، وہاں پر اس طرح کام کرنا ہے، وہاں پر جا کر اس ملک میں تمہیں رکنا ہے، اور اس طرح وہاں سے دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام لینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اطاعت رسول سے، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور مؤخرین نے، تاریخ سازوں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے، نگاہوں سے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کتنے؟ 90 لاکھ لوگوں نے۔ 90 لاکھ اس وقت کے زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے پائے کی مثال ہے یہ۔ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو مسلمان بنایا، لیکن ہمارے علماء نے ان مسلمانوں کو مسلمان بنا کر رکھا، یعنی انہوں نے دین کو پھیلایا اور ہمارے علماء نے دین کو بچایا۔ میں یہ ایک بات ان کو کہنا چاہتا ہوں، اگر خواجہ غریب نواز ہی اس سرزمین پر نہیں آتے تو مسلمان کون رہتا، اور تم کس کو مسلمان بنا کر رکھتے اور کس کا دین بچاتے؟ تو یہ سب سے بڑا کرم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ علماء کی قربانیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور بزرگان دین کی قربانیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ حسن عسکری میاں، یہ مدنی میاں کے بیٹے، بہت سال پہلے خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کے اندرونی میدان میں وہاں پر ایک پروگرام ہوا تھا، تو انہوں نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی تھی۔ مدنی میاں کے بیٹے انہوں نے کہا تھا کہ بزرگان دین کے بھی قربانیوں کو یاد رکھیں اور علماء دین کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین بزرگان دین کے قدم سے بھی پھیلا ہے اور علماء دین کے قلم سے بھی پھیلا ہے۔ یعنی بزرگان دین کے اگر قدم نہ چلتے، یعنی اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر بزرگان دین دوسرے ملک میں جا کر دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ نہیں کرتے، تب بھی اسلام نہیں پھیلتا، اور علماء کرام اپنے قلم سے کتابیں لکھ کر لوگوں کو اسلام نہیں کرتے تو تب بھی اسلام نہیں پھیلتا۔ تو بزرگوں کے قدم کو بھی یاد رکھیں اور علماء کے قلم کو بھی یاد رکھیں۔ بزرگوں کے قدم اور علماء کے قلم دونوں ایک ساتھ چلے ہیں، اس وجہ سے یہ دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے دنیا میں پھیل رہا ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بعض تو ایسی جماعتیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا اولیاء نظام کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف مسلمان بنایا، ہمارے علماء نے مسلمان کیا ہوتا ہے اور جو علوم علم کیا ہوتا ہے وہ
تو بعض اللہ والوں کے چاہنے والے علماؤں کا انکار کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور علماؤں کو چاہنے والے بزرگان دین کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ دونوں سے محبت رکھیں، دونوں کی قربانیاں اس میں شامل حال ہیں۔ تو بزرگان دین کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں، ان سے محبت و الفت رکھیں، اور علماء جنہوں نے اپنے قلم سے، اپنی سیاہی سے دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کو عام کیا، تو ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں۔ علماء بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور بزرگان دین بھی ایک طرح کی وہ بھی علماء کرام ہیں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماءوں کے، امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو عطائے رسول، نائب رسول، یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عطائے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو، سیرت کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات، بلکہ قولاً نہیں عملاً، بول کے نہیں کر کے بھی دکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی عمل حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کر کے دکھائے ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں، حضور خواجہ غریب نواز چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے، سید گھرانہ تھا، سید گھرانہ ہمیشہ لوگوں کی دستگیری مدد کرتا ہے، تو ان کے گھر میں بھی لوگ طرح طرح کی چیزیں لے کر، مشکلات لے کر، سوالات لے کر آتے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، اور اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آتی ہے، اور وہ بچہ رو رہا ہے، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں کہتی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، وہ بچے کا رونا انہیں برداشت نہیں ہوا، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ گویا ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ماں یہ بچہ بھوکا ہے، پہلے اس کو کھانا، اس کو دودھ پلاؤ۔ اور ایک طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لیا اور ایک طرف کا دودھ پلایا اور دوسری طرف کا دودھ پلانا چاہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نہیں پیا، کیونکہ ان کے رضائی بھائی عبداللہ وہ ان کا حصہ تھا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا ایک طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اس سے پیغام کیا ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کا دودھ پیا اور دوسری طرف کا چھوڑ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ میں لوگوں کا حق دلانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لے کر آیا۔ آج ہم اپنے بھائی بہنوں کا، ماں باپ کا، کمزور لوگوں کا حق مارتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ، اگر ادا کرنے میں تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا غفور الرحیم ہے، لیکن لوگوں کے حق ادا نہیں کریں گے، بیٹیوں کو ان کا حق صحیح سے نہیں دیں گے، بہنوں کو ان کا حق صحیح سے نہیں دیں گے، بچوں کو ان کا حق صحیح سے نہیں دیں گے، تو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بروز محشر معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حقوق العباد، لوگوں کے حقوق، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ان کی ماں فرماتی ہے کہ میرا بیٹا بچپن ہی سے غریب نواز تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے عالم یا پھر عمر ہو جانے کے بعد غریبوں کی مدد نہیں کرنے لگے، بلکہ بچپن ہی سے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے اندر یہ صفات تھی کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے، غریبوں کا دکھ درد حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نہیں جاتا۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا، حضور نے پوچھا کہ بچے کیوں روتا ہے؟ وہ بچے نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، عید کا دن ہے، آج
میرا کوئی سرپرست، میرا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ بچے، کیا تو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تیری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو اور تیرے بھائی بہن امام حسن و امام حسین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو؟ تو بچہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یتیم بنا دیا۔ کسی نے پوچھا کیوں شکر ہے، کیوں شکر ادا کرو یتیم ہونے کا؟ اگر میں یتیم نہیں ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا باپ نہیں ملتا، حسنین کریمین کے جیسے بھائی نہیں ملتے، میری ماں کا تو مقام اس طرح نہیں ہے جس طرح ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ تو دوسرے بچے بھی رونے لگے۔ حضور نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ تو بچے کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اللہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ عطائے رسول، یہ پوری عادتیں صفتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی، اسی لیے ان کو عطائے رسول اور نائب رسول حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوا حضور کا واقعہ، حضور خواجہ غریب نواز کا واقعہ۔ آپ چھوٹے ہیں، 8-10 سالہ عمر ہے حضور خواجہ غریب نواز کی، وہ عیدگاہ کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا بچہ رو رہا ہے اور کپڑے میلے کچیلے ہیں، کپڑے گندے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے اس اندھے بچے سے، نابینا بچے سے پوچھا کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نابینا ہوں، میری دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو نماز عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، نماز کو جانا چھوڑ دیا، بلکہ اس اندھے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے کر گئے۔ حضور خواجہ غریب نواز اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں اور اپنی امی جان سے کہتے ہیں کہ امی جان میں اپنی نیا لباس نکال کر اس اندھے بچے کو دینا چاہتا ہوں، تو لہٰذا آپ اس کو نہلا دیجیے، اس کو نہلا دھلا کر صاف کر دیجیے، خوشبو لگائیے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے نئے کپڑے اس اندھے بچے کو دیے اور خود دوسرے پرانے کپڑے حضور خواجہ غریب نواز نے پہنے۔ اور عمر کا حال کیا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز کی عمر اس وقت 8 سے 10 سال ہے۔ آج ہم میں ایسا کون کرتا ہے؟ ہم نام لیوا تو بہت ہیں، چاہنے والے تو بہت ہیں، محبت کا دم بھرنے والے بہت ہیں، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ بولنے والے تو بہت ہیں، لیکن عید کے دن، اچھی گھڑی کے دن، خوشیوں کے دن اگر بیوہ یتیم کا منہ دکھ جائے، چہرہ دکھ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب شگن ہو گیا، پنوتی لگ گئی۔ ہم یہ دل میں خیال آتا ہے کہ بیوہ کا منہ دیکھنے سے، یتیم کا منہ دیکھنے سے۔ تو حضور کا طریقہ کیا تھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کون کرتا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، بچپن ہی کے عالم میں آپ کا یہ عادتیں تھیں کہ وہ غریب نوازی، غریبوں کو نوازا کرتے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تھا موضوع میرا دوسرا، لیکن ولادت سے جو بات چلی تو موضوع ہو گیا دوسرا۔ بہت سے باتیں مجھے بتانی تھی وہ رہ گئی ہے، لیکن آخر میں آپ کو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات، اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ حضور خواجہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال دلیل العارفین میں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ آج ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، تو جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں تو وہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں بہت ہی برا خیال کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ دنیا کے سب سے برے انسان ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کے دل کے اندر، بعض لوگوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ دنیا کے سب سے برے انسان ہیں۔ تو حضور سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال ان پر چھوڑ دو،
تم یہ کیا گارنٹی دے سکتے ہو، ضمانت دے سکتے ہو جو تم دن اور رات نمازیں پڑھ رہے ہو وہ تمہارے نمازیں قبول ہوں گی؟ نہیں، ان کا حال ان کے طرف چھوڑو۔ یہ ایک جماعت نماز پڑھنے والوں کی، دوسری جماعت نماز نہ پڑھنے والوں کی، اور ایک تیسری جماعت ہے جو کسی ولی کے، کسی شخص کے، کسی خلیفہ کے مرید ہو جاتے ہیں تو مرید ہونے کے بعد نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ بدنام اہل سنت والجماعت کو جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پوشاک جو پہنتے ہیں، حلیہ جیسے بناتے ہیں اور حلیہ بنا کر ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، آج سب سے زیادہ بدنامی نقصان ان لوگوں سے ہو رہا ہے۔ ایک انسان مرید ہونے سے پہلے نمازیں تو پڑھتا تھا اور کسی کے بارے میں برا بھلا بھی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا، لیکن جب کسی کا مرید ہو گیا تو نمازیں چھوڑ دی اور کہتے ہیں کہ ہم تو نماز دل کے اندر پڑھتے ہیں، ہماری نماز تو ایک بار ہوتی ہے۔ تو یہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ وہ لوگ، وہ انسان مرید ہونے سے پہلے کسی کی برائیاں نہیں کرتا تھا، لیکن جب مرید ہو گیا تو دوسرے سلسلوں کی، دوسرے لوگوں کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ بزرگان دین کا نہیں ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو جب راجہ کو پتہ چلا کہ یہ فقیر درویش ہیں، یہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، یہ اپنے ساتھ میں کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے بلکہ تسبیح، مصلی، وضو کے لوٹے، وضو کے پانی کا لوٹا، یہ اتنی چیزیں ساتھ میں لے کر آئے، کوئی جنگ کرنے کے لیے ہندوستان پر نہیں آئے۔ لیکن کیا بات ہے کہ لوگ ان کے عادات و اطوار اور ان کا بولنا چالنا دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک ڈاکو کا انتخاب کیا، ایک ڈاکو، اور کہا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جب کبھی بھی تمہیں موقع ملے ان کو قتل کر ڈالو۔ وہ ڈاکو اچھے لباس پہن کر، مسلمانوں کے جیسا حال بنا کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گیا اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا جس طرح لوگ کرتے ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ شاید نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو نگاہ ولی پہچان لیتی ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈاکو سے کہا کہ اے انسان، تو جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام کر، تو نے جو ہتھیار اپنے پیٹھ کے پیچھے چھپایا ہے وہ تیرا ہتھیار ہے اور یہ میرا سر ہے، تیرا وہ ہتھیار ہے، یہ میرا سر ہے، جو تجھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کر۔ وہ انسان تھرتھرانے لگا، وہ انسان تھرتھرانے لگا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے گناہ کو معاف کر دیں، میری خطا کو معاف کر دیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے خطا کی کہاں ہے؟ اگر تو یہ کہتا کہ میری گردن اڑانا چاہتا تو میں اپنی گردن تیرے سامنے پیش کر دیتا۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، اگر دشمن بھی آتا ہے تو دشمن کا استقبال کیا جاتا ہے بلکہ نہ کہ ان کو دور کیا جاتا ہے۔ تو آج جو سب سے زیادہ سنیت، اہل سنت والجماعت اور تصوف جس کو کہا جاتا ہے، بزرگان دین کا طریقہ جو کہا جاتا ہے، جو نقلی لوگ ہیں، فرضی لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ آج گمراہ ہو رہے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز کے متعلق جو نماز نہیں پڑھتے یا پھر جو پڑھتے ہیں، یا پھر تیسرا طبقہ جو مریدین ہو جانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز معاف ہو گئی، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نمازوں میں سے 1 وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی ضمانت اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر! ضمانت اٹھا لینا مطلب قیامت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت، اس کی مدد نہیں فرمائے گا، نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ دلیل العارفین میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے اقوال لکھتے ہیں اور حضور خواجہ غریب نواز آگے فرماتے ہیں جو کوئی شخص جان بوجھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ترک کرتا ہے تو بروز محشر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر! وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت اٹھ گئی اور یہاں سے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گیا تو بتاؤ میدان محشر میں، میدان قیامت میں اس کی مدد کون کرنے والا ہے؟ جب اللہ اور اس کا رسول اس کی مدد نہیں کریں گے، اللہ اپنی ضمانت اٹھا لے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے اس کو محروم کریں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا تھا، تو اس کی مدد کون کرے گا؟ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزر بسر کرنی چاہیے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، وہ اس وقت کے اولیاء کرام مریدوں کے بارے میں بتاتے ہیں، کسی نے پوچھا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کامل مرید، مکمل مرید، کامل مرید انسان کب ہوتا ہے؟ خواجہ غریب نواز کا جملہ سنیں پریشان ہو جائے گی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کامل مرید انسان اس وقت تک نہیں ہوتا، اور اس وقت ہوتا ہے جب گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں، حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، سیر الاولیاء میں آیا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ کامل مرید انسان اس وقت بنتا ہے گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک ایک بھی گناہ نہ لکھے، تب وہ جا کر کامل مرید بنتا ہے۔ مریدوں کا حال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا تو پیر و مرشد کا حال کیا ہوگا؟ 20 سال تک نامہ اعمال میں ایک گناہ نہ لکھے تب وہ جا کر کامل مرید بنتا ہے۔ جب مرید بنتا ہے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز بیان فرمائی، تو مرید کی یہ اتنی شرطیں ہیں، اتنا سخت راستہ ہے، اتنے سخت الفاظ جو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے، تو پیر و مرشد جو خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو آج ہم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے لے کر وصال تک پوری کی پوری زندگی آپ کی اطاعت رسول پر گزری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو اقوال بیان جو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ محروم رہے گا، آج ہم سنتوں کو ترک کر رہے ہیں۔ آج ہمارا لباس ہو، آج ہمارا چہرہ ہو، آج ہمارا بولنا چالنا ہو، اٹھنا پھرنا ہو، آنا جانا ہو، ہمارے طور طریقے آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ ایک اگر سنت چھوٹ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہم شفاعت کا دم بھرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے، حضور گنہگار لوگوں کی شفاعت کریں گے، بے شک گنہگار لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن جس انسان کو موقع ملا، ہدایت ملی، نصیحت ملی، اس کے بعد بھی وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر نہیں چلتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آج ہم داڑیاں جو رکھتے ہیں، یہ بات 2 سال میں نے کبھی بھی نہیں بیان کی، لیکن آج بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے بیان کرتا رہوں گا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نوکریاں کر رہے ہیں، ہمارے نوکریوں پر خطرہ آ سکتا ہے، اس وجہ سے ہم داڑیاں نہیں رکھتے۔ شادی ہونے سے پہلے نوجوان لڑکے اس وجہ سے داڑیاں نہیں رکھتے کیونکہ ان کو لڑکیاں پسند نہیں کرتی، یا پھر کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر 50 سال 60 سال، یا پھر ہم ریٹائر ہو جائیں، یا پھر ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، اس وقت داڑھی رکھیں گے۔ اس وقت کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس وقت تک کوئی زندہ رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آنکھ جب جھپکتا ہوں کھولنے سے پہلے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں موت مجھے، میری روح نہ قبض ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی شے پر نگاہ ڈالتا ہوں، وہ نگاہ ہٹانے سے پہلے مجھے ڈر ہے کہ میری روح قبض کرنا لی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ موت کی اسپیڈ، رفتار اتنی ہے کہ آپ ایک قدم رکھ رہے ہیں، دوسرا قدم رکھنے سے پہلے موت کی اتنی رفتار ہے موت کے فرشتے کی کہ وہ آپ کی روح قبض کر لے گا۔ تو اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ اور ایک چیز یاد رکھیے، جو مزہ، جو سکون جوانی میں آتا ہے عبادت کرنے کا، وہ بڑھاپے میں نہیں آتا۔ جوانیوں میں جو مزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا عنایت نوجوان لوگوں پر ہوتی ہے، اتنی عنایت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں نہیں فرماتا، کیونکہ جوان ہونے کے باوجود، شہوات ہونے کے باوجود، نفس و شہوات ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ جو جوانی میں عبادت جو کرتے ہیں، جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جوانوں کی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو آج ہمارے طور طریقے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں، لیکن ہم نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں۔ آج ہمارے طور طریقے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے خلاف ہے، لیکن ہم ان کے نام لے رہے ہیں۔ آج مسجد کے باہر کتنے تو نوجوان نماز کے وقت باہر بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ موبائل گیم کھیلیں گے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے، لیکن 5 سے 7 منٹ آ کر نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ وہ خود غور کرے، سوچ و فکر کرے کہ ایسے مجھ سے کیا عمل ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مسجد میں اپنے گھر میں آنے کا موقع نہیں دے رہا۔ لوگ دور دور سے آ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں مسجد کے بازو میں ہی میرا گھر ہے، میں مسجد کے بازو ہی میں رہتا ہوں، لیکن مجھے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے گھر میں، وہی خوش نصیب انسان اللہ کے گھر میں آ کر عبادتیں کرتا ہے۔ تو داڑھی جو چیز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان چیزوں پر عمل کرے۔ بوڑھے ہونے کے بعد کوئی بھی مسجد پکڑ لے گا، عمر 50 سال آپ کی 60 سال 70 سال ہو جائے تو اس وقت کوئی بھی مسجد پکڑ لے گا، آ کر بیٹھ جائے گا، دن بھر مسجد میں بیٹھے گا، لیکن اس وقت کا 5 منٹ بیٹھنا 10 منٹ بیٹھنا جوانی کی حالت میں، جوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ بوڑھے ہونے کے بعد بھلے داڑھی نہ رکھیں، لیکن 30 سال 40 سال 25 سال جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوڑا ہے، اس کا گناہ کیا ہوگا؟ تو یہ خیال آپ کریں۔ تبلیغی جماعت میں جب کوئی لوگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی چیزوں کا انہیں سیکھ دلائی جاتی ہے۔ اگر تبلیغی جماعت میں انسان جانے سے پہلے پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو وہ پٹھانی پہننے لگے گا، داڑھی نہیں رکھا تو داڑھی رکھنے لگے گا، اور 40 دن جب وہ جا کر آتا ہے تو وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن 40 دن کے بعد جب وہ آتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بولنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ کیا طور طریقہ ہے؟ اور ہم آج علم سے اور بزرگان دین کے اقوال سے کتنے دور ہیں، فرمان سے کتنے دور ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تبلیغ کی ہے، اسی لیے تو اسلام پھیلا ہے۔ تو ہمیں کم سے کم دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو تو سدھارے، دوسروں کو بعد میں سدھاریں گے، لیکن کم سے کم پہلے اپنا تو جائزہ لیں کہ ہم کس مقام پر ہیں، کس حال پر ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا طور طریقہ اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا کس طریقے پر ہے۔ صرف بول دینے سے کافی نہیں ہے، بولنے سے کافی نہیں ہے، بلکہ بولنا بھی چاہیے۔ جس طرح حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بولا نہیں بلکہ اپنا نیا لباس نکال کر پہنایا، یہ کر کے دکھایا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اس کو کہتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی سے سیکھے، ان کی سیرت سے سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگی کا کیا مقصد تھا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سچی عشق و محبت نصیب عطا فرمائے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی سدھارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ کوشش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، مرکزی تنظیم اہل سنت والجماعت کا پروگرام کل جشن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 12 امام میں 8:30 بجے بعد نماز عشاء 8:30 بجے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں کرچی شریف سے مقرر صاحب تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کل 8:30 بجے، کل کا سنیچر کا دن ہے، 16 تاریخ ہے، تو پروگرام ہونے کے بعد واز تقریر ہونے کے بعد وہاں پر تعام کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ تو کل 12 امام میں جشن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ منایا جا رہا ہے، تو وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ آنے والی 17 تاریخ کو 17/3/2019 کو سانگلی بیس ابھینو اسکول جو ہے وہاں پر نصیب پلازا میں عورتوں کا اجتماع رکھا گیا ہے۔ یہ 4تھا اجتماع چل رہا ہے آؤ علم دین سیکھے اور سکھائے گروپ کی جانب سے، اور اس میں ہمارے شاہی علی رضا عربی مدرسے کی لڑکیاں یہ تمام پروگرام سنبھالتی ہیں، مطلب نظامت کرنا ہو، قرات کرنا ہو، نعت پڑھنی ہو، یا پھر صلاۃ و سلام پڑھنا ہو، جو کوئی بھی معاملات ہیں
تقریر صرف عالمہ صاحبہ تقریر کرنے کے لیے آتی ہیں، باقی کے تمام چیزیں ہمارے شاہی علی رضا عربی مدرسے کے لڑکیاں وہ سنبھالتے ہیں، ان کو سکھانے کے لیے یا ایسے پروگرامات لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ چوتھا پروگرام ہے۔ نسیم پلازا جو بلڈنگ ہے سانگلی ویس ابینو اسکول کے پاس، اتوار کو یہ پروگرام 2:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ میرج میں الگ الگ مقامات پر یہ مہینے میں ایک بار پروگرام ہوتے رہیں گے، تو اس میں اپنے گھر کی عورتوں کو لانے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ لوگ سنتیں پڑھ لیں، جو لوگ سنتیں پڑھ چکے ہیں خطبے کے لیے دوزانوں ہو کر بیٹھ جائیں۔